الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ومراده بعد القبض لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد فإذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر ولو استحق بعده فلا خيار له في رد ما بقي لأنه يضره التبعيض والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك وهذا إذا كان بعد القبض أما لو كان ذلك قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام. عبارت کا ترجمہ. کہا اور جس شخص نے ایسی چیز خریدی جو کیل سے ناپی جاتی ہے یا وزن سے تولی جاتی ہے مما یکال او یوزن، پھر اس کا کچھ حصہ عیبدار پایا تو وہ سب واپس کر دے یا سب لے لے. اور ماتن یعنی امام محمد کی مراد قبضے کے بعد ہے، اس لیے کہ جب مکیلی چیز ایک ہی جنس ہے تو وہ شیء واحد کے مانند ہے. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے کر، اور اس جیسا. اور کہا گیا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ ایک ہی برتن میں ہو، اور اگر دو برتنوں میں ہو تو وہ دو غلاموں کے درجے میں ہیں، حتیٰ کہ جس برتن میں عیب پایا اسی کو واپس کرے نہ کہ دوسرے کو. اور اگر اس کا ایک حصہ مستحق ہو گیا تو اس کو باقی واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ تبعیض یعنی ٹکڑے کرنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. اور استحقاق تمامی صفقے کے لیے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ صفقہ کا تام ہونا، پورا ہونا عاقد کی رضامندی پر ہے نہ کہ مالک کی رضامندی پر. اور یہ اس وقت ہے
جبکہ قبضے کے بعد استحقاق ثابت ہوا ہو، اور اگر استحقاق قبضے سے پہلے ہو تو مشتری و خریدار کو باقی واپس کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ تفرق صفقہ قبل التمام ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عبارت کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی مکیلی چیز، یعنی وہ چیز جو کیل سے ناپی جاتی ہے، مثلا گندم وغیرہ، گیہوں وغیرہ خریدا، یا کوئی وزنی چیز، موزونی چیز، یعنی جسے وزن سے تولا جاتا ہے، مثلا لوہا خریدا، پھر اس کا کوئی حصہ عیبدار نظر آیا، تو مشتری و خریدار کو اختیار ہوگا کہ کل یعنی پورے کو لے لے یا پورے کو واپس کر دے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماتن یعنی امام محمد کی مراد یہ ہے کہ عیب قبضہ کرنے کے بعد نظر آیا تو تب بھی یہی حکم ہے، یعنی قبضہ کرنے کے بعد اگر مشتری نے مکیلی یا موزونی چیز کے ایک حصے کو عیبدار پایا تو فقط معیب یعنی عیبدار کو واپس کرنا اور غیر معیب یعنی غیر عیبدار کو لے لینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ پوری مبیع لے یا پوری مبیع واپس کر دے۔ بعد القبض کی قید اس لیے لگائی گئی، اس لیے ذکر کی گئی کہ قبضہ کرنے سے پہلے مکیلی، موزونی اور ان دونوں کے علاوہ کا حکم یکساں ہیں، یعنی قبضہ کرنے سے پہلے معیب کو واپس کرنا اور غیر معیب کو لے لینا مطلقاً ناجائز ہیں، خواہ مبیع مکیلات اور موزونات کے قبیل سے ہو یا ان دونوں کے علاوہ کے قبیل سے ہو۔ اور قبضہ کرنے کے بعد معیب کو واپس کرنا اور غیر معیب کو واپس نہ کرنا غیر مکیلی اور غیر موزونی مبیع کے اندر تو جائز ہے، لیکن مکیلی اور موزونی مبیع میں جائز نہیں ہے۔ حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے مکیلی یا موزونی چیز خرید کر اس پر قبضہ کر لیا، اپنے تحویل میں لے لیا، پھر اس کا ایک حصہ عیبدار پایا اور وہ ایک ہی جنس ہے، مثلا گندم ہے یا جو ہے یا لوہا ہے، تو مشتری و خریدار کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ فقط معیب کو واپس کرے اور غیر معیب کو لے لے، بلکہ پورے مبیع کو واپس کر دے یا پوری مبیع کو لے لے، کیونکہ ایک جنس ہونے کی وجہ سے وہ اسم اور حکم کے اعتبار سے شیء واحد کے درجے میں ہیں، شیء واحد کے مرتبے میں ہیں۔ اسم کے اعتبار سے تو اس لیے کہ اس کا ایک ہی نام ہے، چنانچہ پوری مبیع کے لیے کر یا قفیز یا من وغیرہ بولا جاتا ہے، اور حکم کے اعتبار سے شیء واحد کے مرتبے میں اس لیے ہے کہ مکیلی اور موزونی چیز کی مالیت اور تقوم
اجتماع کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ایک دانے کی کوئی مالیت نہیں ہے، نہ وہ متقوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دانے کی بیع و سیل ناجائز ہے، اور مکیلی اور موزونی چیزوں میں بعض کی رویت کل کی رویت شمار ہوتی ہے، بشرطے کہ جنس ایک ہو۔ پس معلوم ہوا کہ مکیلی اور موزونی چیز پوری کی پوری مبیع واحد، مکیلی اور موزونی چیز پوری کے پوری مبیع ہونے میں شیء واحد کے مرتبے میں ہے، اور شیء واحد کا ایک حصہ اگر عیبدار پایا تو مشتری پوری مبیع واپس کرے یا پوری مبیع لے، کیونکہ اگر مشتری نے معیب جز کو، عیبدار جز کو واپس کیا اور غیر معیب کو اپنے پاس روک لیا تو مبیع میں بائع اور مشتری کی شرکت ثابت ہو جائے گی، اور مبیع واحد میں شرکت بھی عیب ہے۔ پس گویا مشتری نے بائع کو معیب جز واپس کیا عیب شرکت کے ساتھ، اور شرکت کا عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے۔ پس مشتری کے پاس ایک زائد عیب پیدا ہونے کے باوجود مشتری مبیع واپس کرنے کا مجاز کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لہذا عیب شرکت سے بچنے کے لیے مشتری پوری مبیع واپس کرے یا پوری لے لے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مبیع اگر مکیلی یا موزونی چیز ہو اور اس کی جنس ایک ہی ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو پہلے گزر چکا۔ مبیع خواہ ایک برتن میں ہو یا دو برتنوں میں ہو، جبکہ بعض مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ مذکورہ حکم اس وقت ہے جبکہ مبیع ایک برتن میں ہو، اور اگر مبیع جو از قبیل مکیلات یا از قبیل موزونات ہیں دو برتنوں میں ہو تو وہ دو غلاموں کے مرتبے میں ہیں، دو غلاموں کے درجے میں ہیں۔ یعنی اگر مشتری نے قبضے کے بعد دو غلاموں میں سے ایک میں عیب پایا تو اس کو غلام معیب واپس کر دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مکیلی یا موزونی مبیع دو برتنوں میں ہو اور قبضے کے بعد ایک برتن کی مبیع میں عیب پایا تو خاص طور سے اسی کو واپس کر دے اور دوسرے برتن کی مبیع کو واپس نہ کرے۔ آگے کی عبارت وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْدُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ میں جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کیلی یا موزونی چیز خرید کر اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس کا ایک حصہ مستحق ہو گیا، یعنی بائع کے علاوہ کسی دوسرے نے مبیع کے ایک حصے پر استحقاق کا دعویٰ کر کے اس کو لے لیا تو مشتری کو ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس حکم کی دلیل ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکیلی اور موزونی چیز جب شیء واحد کے مانند ہیں جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں گزرا تو بعض مبیع کے مستحق ہونے کے بعد ما بقیہ کو بائع کی طرف واپس کرنا واجب ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ مبیع اگر ثوب واحد یا غلام واحد ہو اور اس کا ایک حصہ مستحق ہو گیا ہو تو مشتری کے لیے باقی مبیع بھی واپس کرنا واجب ہوتا ہے۔ بس اسی طرح مکیلی اور موزونی مبیع کے ایک حصے کے مستحق ہونے کے بعد باقی مبیع کو بھی بائع کی طرف واپس کرنا واجب ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مکیلات اور موزونات میں چونکہ شرکت عیب شمار نہیں ہوتی،
اس لیے مکیلی اور موزونی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا مشتری کے لیے مضر نہیں ہوگا، اور جب ٹکڑے کرنے میں مشتری کا کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو مبیع کے ایک حصے کے مستحق ہونے کے بعد باقی مبیع کو اس کے حصے ثمن کے عوض مشتری اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ثوب واحد اور غلام واحد کے کہ ان کے ٹکڑے کرنا مضر ہیں اور شرکت ان میں عیب ہے، اس لیے اگر ثوب واحد یا غلام واحد کا ایک حصہ مستحق ہو گیا تو مشتری عیب شرکت سے بچنے کے لیے باقی حصے کو بائع کی طرف واپس کر سکتا ہے۔ کتاب کی عبارت والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں مشتری و خریدار کو ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا اختیار نہ ہونا تفریق صفقہ قبل التمام کو مستلزم ہے، کیونکہ صفقہ تمام ہوتا ہے مالک اور مشتری کی باہمی رضامندی سے، اور جس شخص نے استحقاق کا دعویٰ کر کے مبیع کا حصہ مستحق کیا ہے وہ راضی نہیں ہے، پس اس کی رضامندی نہ پائے جانے کی وجہ سے صفقہ پورا نہیں ہوا، اور بقول آپ کے مشتری باقی مبیع واپس کرنے کا مجاز نہیں ہے، تو یہ تفریق صفقہ قبل التمام ہوا، اور تفریق صفقہ قبل التمام ناجائز ہے جیسا کہ آپ بیان کرتے ہو۔ اس لیے اس ناجائز کام سے بچنے کے لیے مشتری و خریدار کو باقی مبیع واپس کرنے کا اختیار ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مبیع کے ایک حصے کا مستحق ہونا تمامی صفقے کے لیے مانع نہیں ہے، کیونکہ صفقہ کا پورا ہونا عاقد کی رضامندی پر موقوف ہے نہ کہ مالک کی رضامندی پر، اور استحقاق کا دعویٰ کرنے والا اس حصے کا مالک ہے نہ کہ عاقد، اور عاقد یعنی بائع رضامند ہیں۔ پس جب عاقدین یعنی بائع و سیلر اور مشتری یعنی بائر خریدار، تو بائع اور خریدار دونوں رضامند ہیں تو صفقہ پورا ہو گیا، اور جب صفقہ پورا ہو گیا تو مشتری کو ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے تفریق صفقہ بعد التمام لازم آیا نہ کہ قبل التمام، اور تفریق صفقہ بعد التمام جائز ہے، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استحقاق ثابت کرنے کے باوجود مشتری کو ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا اختیار نہ ہونا اس وقت ہے جبکہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا ہو۔ اگر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی استحقاق ثابت ہو گیا تو اس صورت میں مشتری کو ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ صفقہ پورا ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک عاقدین کی رضامندی، دوسرے مشتری کا مبیع پر قبضہ۔ اگر یہ دونوں چیزیں عاقدین کی رضامندی اور مشتری کا مبیع پر قبضہ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی گئی تو صفقہ پورا نہیں ہوگا۔ پس چونکہ اس صورت میں مشتری کا قبضہ نہیں پایا گیا اس لیے صفقہ پورا نہیں ہوا، اور جب صفقہ پورا نہیں ہوا تو مستحق حصے کے علاوہ ما بقیہ مبیع کو اگر مشتری نے اپنے پاس روک لیا تو تفریق صفقہ قبل التمام لازم آئے گا، حالانکہ تفریق صفقہ قبل التمام ناجائز ہے۔ اس لیے قبضے سے پہلے استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے مشتری کو
ما بقیہ مبی واپس کرنے کا اختیار دیا گیا۔ طلبہ عزیز، آپ نے عبارت میں سنا کر۔ کر ایک پیمانہ ہے جس سے اجناس کو ناپا جاتا ہے۔ ایک کر 60 قفیز کا ہوتا ہے اور ایک قفیز 8 مکاکیک کا ہوتا ہے اور ایک مکوک 1.5 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا تقریباً 3 کلو 152 گرام کا ہوتا ہے۔ تو یہ کر سے متعلق تحقیق اپنے ذہن میں رکھے۔ ایک کر 60 قفیز کا ہوتا ہے اور ایک قفیز 8 مکاکیک کا ہوتا ہے اور ایک مکوک 1.5 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا تقریباً 3 کلو 152 گرام کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ وسق کو سنتے ہیں۔ وسق بھی اجناس ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا تقریباً 3 کلو 152 گرام کا ہوتا ہے۔ 3 کلو 152 گرام کا ہوتا ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔